یقیناً چونکہ مقاصدہ ہو یا مسالمہ یہ در آل محمد سے وابستہ ہے، اور مشاعرہ ادب کی دوسری صنف ہے جس کا عصمت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آل محمد کی عظمت و فضیلتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ان دونوں کو کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ با اعتبار ادب صرف چونکہ یہاں بھی شاعری ہوتی ہے وہاں بھی شاعری ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے صنف شاعری میں مشاعرہ ہے ویسے ہی صنف شاعری میں مقاصدہ ہے، ویسے ہی مسالمہ ہے، لیکن اس کو اس سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ مقاصدہ یا مسالمہ ہو یہ ادب کے دائرے میں ہوتا ہے، اور یہ احتیاط کے ساتھ اور فضیلتوں اور برکتوں کے سائے میں ہوتا ہے۔ مشاعروں میں کوئی احتیاط نہیں رہتی ہے اور مذہبیات کا وہاں وجود نہیں پایا جاتا، لہذا ہم مسالمے مقاصدے کو اس سے نہیں ملا سکتے۔ یہ بہت اہم صرف ہے۔ مشاعرہ دنیاوی لوگوں کی دل جوئی کے لیے اور دل پذیرائی کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور اس میں ایک انسان دنیاوی اعتبار سے حظ اٹھاتا ہے، لطف اٹھاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، لیکن اہل بیت کی شان میں جب مقاصدہ ہوتا ہے یا مسلمہ ہوتا ہے تو اس میں انسان ثواب کا مستحق بھی بنتا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک عبادت کا مقام رکھتی ہے، عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ آل محمد کے فضائل اور آل محمد کی عظمتوں کو بیان کرنا ہماری زندگی کا ایک خاصہ ہے، اور ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ صرف اور صرف یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو تعلیمات آل محمد ہیں انہیں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ جس طرح تبلیغ کے لیے تقریر کا سہارا لیا جاتا ہے، مجالس کا سہارا لیا جاتا ہے، وعظ کا سہارا لیا جاتا ہے، اسی اعتبار سے مقاصد اور محافل کا بھی سہارا لیا جاتا ہے، اور ہمیں اس کو صرف آل محمد کی تعلیمات اور پیغام کو عام کرنے کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، اور جتنا زیادہ ہمیں یہ موقع ملے اسے ہم احتیاط کے ساتھ اسی دائرے میں دنیا کے حوالے کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے فرائض منصبی سے بھی سبکدوش ہو سکیں۔ غدیر پہ شعراء نے بہت سارے کلام کہے ہیں، ہر دور میں ہر زمانے میں غدیر پہ کلام کہا گیا ہے۔ مجھے اس وقت ایک بہت بزرگ اور استاد شاعر جناب کاظم بنارسی کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ غدیر خم میں رکا ہوا ہے نہ جانے کیوں قافلہ نبی کا، غدیر خم میں رکا ہوا ہے نہ جانے کیوں قافلہ نبی کا، کسی کی ضد ہے کہ آج طے ہو کسی طرح مرحلہ وسیع کا، تو پیام خالق سنا کہ کاظم ملک کھڑا مسکرا رہا ہے، رسول کچھ کہہ کے چپ ہوئے ہیں، ہے شور برپا علی علی کا۔